اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس بی بی کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہے اور جن کا نام نامی اسم گرامی سیدہ طاہرہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ عرب کی ایک مالدار خاتون تھیں۔ تجارت کی غرض سے آپ کا مال یمن، مصر، عدن ہر جگہ جاتا تھا۔ آپ کے والد بہت امیر کبیر تھے اور قبیلہ قریش سے تھے۔ آپ کا مال اتنی برکت تھی کہ حد سے بڑھ کے، اور جب آپ کے مال کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ بھیجا گیا تو اس میں اور برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ حد سے بڑھ کے اس میں منافع ہوا۔ تو کہتے ہیں تقریباً 8000 اونٹوں پہ آپ کا مال مصر، یمن میں جاتا تھا، شام، اردن تک۔ اور جب واپسی پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مال کے ساتھ تجارت سے واپس آئے تو بے حد منافع۔ چنانچہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک بہت پاک باز، مطہر، خوب سیرت عورت تھیں، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شادی کی دعوت دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب اور دیگر اپنے گھر کے رفقا کار سے مل کر یہ دعوت قبول کر لی۔ تو آپ کی شادی اس پاک زوجہ محترمہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے ہو گئی۔ اس وقت حضرت ختیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 40 سال تھی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ قربان جائیے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی عمر 25 سال ہے اور آپ ایک اس خاتون سے شادی کر رہے ہیں جس کی عمر 40 سال ہے اور وہ بیوہ ہے، تو بیووں کو حق آپ نے اس وقت ہی ادا کر دیا۔ تو آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے شادی کی تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے میرا بے انتہا ساتھ دیا۔ جب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو حضرت ختیجہ نے مجھے محبت دی، شفقت دی، پیار دیا، ہر طرح سے میرے آرام سکون کا خیال رکھا، میری اپنی دولت جان نثار کی مجھ پہ۔ تو ایک جگہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا محل دکھایا گیا کہ یہ وہ شیشے کا محل ہوگا جو جنت میں صرف اور صرف حضرت ختیجہ الکبریٰ علیہ السلام کے لیے مختص ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری اولاد ہوئی وہ بھی حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے ہوئی، جو مجھے عزت شہرت ملی وہ بھی حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے۔ جب آپ پہ پہلی وحی ہوئی، نازل ہوئی، تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر میں بتایا۔ آپ غار حرا میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ستو لے کے جایا کرتی تھی، یہ وہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ ہیں کہ جو غار حرا میں 3500 میٹر تک اوپر جا کے چڑھتی تھی اور سرکار کے لیے جو اور ستو لے کے جاتی۔ جب سرکار وہاں چلہ کشی میں ہوتی تھی، سرکار وہاں عبادت میں مصروف ہوتی تھی۔ جب سرکار نے پہلی وحی کا آغاز کیا تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور آپ ایمان لے کے آئیں۔
آپ کو حوصلہ بڑھایا، آپ کا تن من دن سے ساتھ دیا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے رفاقت کے یہ کافی لمبا عرصہ آپ کے ساتھ رہی۔ تو جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے لگی، آپ کا انتقال ہوا، تو وہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ تھی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کا نماز جنازہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت نماز جنازہ فرض نہیں ہوا تھا، اور روزے رمضان کا 10واں تھا، 10 تاریخ تھی، تو رمضان المبارک کے روزے بھی اس وقت فرض نہیں ہوئے تھے، نہ روزے تھے اور نہ آپ کا جنازہ پڑ گیا۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود لحد میں اترے اور آپ کے میت کو خود لحد میں اتارا، اور جنت المولا مکہ مکرمہ میں اس قبرستان میں آپ آج بھی جلوہ افروز ہیں، وہاں آرام فرما رہی ہیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم والا سال قرار دے دیا، کہ اس سال آپ کو یکے بعد دیگرے 2 غم ایسے ملے جن کو آپ نے غم کا سال قرار دے دیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کو حضرت صدیقہ علیہ السلام کیوں نہیں بھولتی، تو آپ فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا میں خدیجہ کو بھول سکتا ہوں؟ جب میں اکیلا تھا اس نے میرا ساتھ دیا، جب کوئی بات نہیں میری مانتا تھا حضرت خدیجہ نے بات میری مانی، جس نے سب کچھ مال و جان مجھ پہ قربان کیا، میں اس خدیجہ کو کیسے بھول سکتا ہوں جو مجھے بیویوں میں سب سے افضل ترین میری بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اس پاک ہستی پہ کہ جن کی وطن سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جیسی خاتون جنت پیدا ہوئی ہیں، اس کے نواسے حسن حسین آئے ہیں۔ ایسی پاک ہستی کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتنا پیار تھا خدیجہ کے، آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور آپ پہلی امہات المومنین کہلائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاک ہستیوں کے احترام محبت سے پیش آنے، ان کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔